بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آخری نبی ہونا خصوصیت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے خاتم ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا: ما کان محمد آبا احد من الرجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ اور نیز آپ کے خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے قائم ہے اور پہلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہے، جیسا کہ امام ابن سبا قدسرہ نے ان 2 آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سابقہ تمام شرائع کی ناسخ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اگر دوسرے انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت پاتے تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی فرض تھی، جیسا کہ امام ابو نعیم قدسرہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا و مولانا عمر فاروق اعظم ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے ایک دن حسب معمول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی، جبکہ میرے پاس اہل کتاب میں سے ایک شخص سے لی ہوئی ایک کتاب نورانہ تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمانے کے بعد فرمایا: اللہ قسم، اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد حیات ظاہری ہوتے تو انہیں علیہ السلام کو میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ قرآن کریم کے ناسخ ہونے کی عمدہ وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی کتاب قرآن کریم ناسخ و منسوخ ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا: مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، جبکہ دوسری آسمانی کتب میں یہ خصوصیت نہیں، اسی لیے یہود نسخ کے منکر ہیں۔ نسخ کے لیے شرط کیا ہے اور اس میں یعنی قرآن کریم ناسخ و منسوخ کیوں ہے؟ راز یہ پنہا ہے کہ دوسری کتب سماویہ کا نزول ایک ہی مرتبہ ہوا، اس لیے ان میں ناسخ و منسوخ کے اجتماع کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ناسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا نزول منسوخ کے بعد ہو۔ مالک خزائن عرش صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے سے وہ خزانہ عطا فرمایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی نہ ملا، یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ۔ رسالت عامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی بلا اتفاق رسول ہیں، اور ایک قول کی بنا پر سارے فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جیسا کہ قرآن عزیز نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے بڑھ کر ہیں۔ امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی و ناخواندہ اور خط و کتابت
نہ جاننے کے باوجود تمام علوم سے بھرپور کتاب قرآن عظیم دی گئی، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ رسالت عامہ اور کثرت اتباع پر احادیث کی گواہی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام بخاری و امام مسلم رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر کسی بھی نبی علیہ السلام کو عطا نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ انہی خصائص سے یہ ہے کہ میری یعنی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کی مسافت تک دشمن پر روب یعنی خوف سے مدد فرمائی گئی ہے، اور تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور نیز زمین کو ذریعہ پاکیزگی بنایا گیا ہے، مراد تیمم ہے، اس لیے میری امت کا کوئی بھی فرد جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح انہی خصائص سے یہ ہے کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے، جبکہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے بھی غنائم کو حلال نہ کیا گیا تھا۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی ہے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام بخاری قدس سرہ نے اپنی تاریخ میں، اور امام بزار، امام بہقی، امام ابو نعیم قدس اسرارہم نے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی اشیاء دی گئی ہیں جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی علیہ السلام کو نہ دی گئی۔ تمام زمین میرے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور ساری زمین کو ذریعہ پاکی بھی بنا دیا۔ پھر جبکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص مقام محراب کے سوا نماز ادا کرنا جائز نہ تھا، اور 1 مہینے کی مسافت تک میری یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف و رعب سے مدد فرمائی گئی ہے۔ میرا سامنا کرتے وقت اللہ جل مجدہ مشرکوں کے دلوں میں میرا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم رعب و دبدبا ڈال دیتا ہے، اور دوسرے نبی علیہ السلام خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور میں صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر دیا کرتے تھے، اور آگ آتی اور اسے کھا جایا کرتی تھی، اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال اپنی امتوں کے محتاجوں پر خرچ کرنے کا حکم ملا ہے۔ ہر ایک نبی علیہ السلام کو ان کی منشا کے مطابق ایک دعا عطا کی گئی تھی، جس کا ثمرانہ انہوں نے دنیا میں ہی طلب فرما لیا ہے، اور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخصوص دعا قیامت میں اپنی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کے لیے محفوظ فرما لی ہے۔ امام ابن ابی حاتم قدس سرہ اور امام سعید بن عثمان دارمی قدس سرہ نے کتاب الوداع الجہمیہ میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر تشریف لا کر اللہ جل اسماء کی ان نعمتوں کا ذکر فرمائیے جو بطور انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ پھر جبریل امین نے مجھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 چیزوں کی بشارت سنائی جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی کو بھی میسر نہ ہوئی تھیں، چنانچہ وہ خصوصیات یہ ہیں۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں کو بھی دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سکھایا، حالانکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ تھا، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور میرے سبب میرے صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اور جنگ و قتال کرتے وقت فرشتوں سے میری یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد فرمائی، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم امداد و اعانت کی دی، اور رعب و دبدبا میرے صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کر دیا، اور میرا صلی اللہ علیہ وسلم حوض سب حوضوں سے بڑا بنایا، اور آذان میں میرا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بلند فرمایا،
اور قیامت میں مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا، جبکہ اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے بھاگے پھریں گے۔ نیز مجھے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کی پہلی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اور میری صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے اللہ جل مجدہ میری صلی اللہ علیہ وسلم امت کے 70,000 افراد بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا، اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم جنت نعیم کا بلند چبارہ عطا فرمائے گا جس کے اوپر صرف حاملان عرش بغرض خدمت ہوں گے۔ نیت اللہ جل مجدہ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ستوت و شوکت عطا فرمائی، اور غنائم کو میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور میری امت کے لیے حلال فرمایا، جبکہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہ تھی۔ امام ابو یعلا، امام طبرانی، امام بہقی قدس اسرارہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب آسمان والوں اور سب انبیاء کرام علیہ السلام پر برتری عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آسمان والوں پر آپ کی برتری کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آسمان والوں پر برتری تو اس طرح ثابت ہے کہ اللہ عز و جل نے اہل آسمان کے حق میں فرمایا۔ ترجمہ، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا، ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کی برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ پھر حاضرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے استفسار کیا، اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ سب نبیوں علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری کس طرح حاصل ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ لہٰذا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہی وصف یعنی رسول الثقلین ہونا دوسروں پر فوقیت کی دلیل ہے۔ امام ابن سعد قدس سرہ حضرت خواجہ حسن رضی اللہ عنہ سے راوی، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا رسول ہوں جنہیں میں صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ پایا اور جو میرے صلی اللہ علیہ وسلم بعد پیدا ہوں گے۔ امام ابن سعد قدس سرہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے راوی، انہوں نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب لوگوں کا رسول ہوں، اگر بالفرض سب میری رسالت کی تصدیق چھوڑ دیں تو پھر میرے لیے عرب ہی کافی، اگر عرب بھی اعراض کریں تو پھر میں قریش کا رسول، اگر قریش بھی پھر جائیں تو پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کا رسول، اگر بنو ہاشم بھی میری صلی اللہ علیہ وسلم رسالت قبول نہ کریں تو پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا رسول ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیروکاروں کی کثرت کے لحاظ سے میں صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے بڑھ کر ہوں۔ امام مسلم قدس سرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میری رسالت کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح کسی بھی نبی علیہ السلام کی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی تصدیق ان کی امت کے صرف ایک ہی آدمی نے کی ہے۔ امام بزار قدس سرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن میرے ہمراہ سیلاب کی طرح امڑے گی، اور کثرت کی بنا پر میری امت کے سروں کی سیاہی رات کی تاریکی کی مانند معلوم ہوگی، اور لوگوں کے اسی بے پناہ ہجوم میں فرشتے بے ساختہ پکار اٹھیں گے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے جو ان کے ہمراہ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ رسالت عامہ کے باب میں امام سبکی قدس سرہ کا استدلال۔ اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ امام سبکی کو تسرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول ہیں، اور امام سبکی کو تسرہ اپنی اس ترجیح پر وہ حدیث شریف دلیل لائے ہیں جسے شیخ الاسلام امام عبدالرزاق کو تسرہ نے حضرت اکرمہ کو تسرہ شاگرد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز میں زمین والوں کی صفیں آسمان اور ان کی صفوں کی طرح ہیں، جب زمین والوں کا آمین کہنا آسمان میں آمین کہنے والوں کے موافق ہو جائے تو آمین کہنے والے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سب جہانوں کے لیے رحمت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کافروں سے عذاب کی تاخیر کی گئی ہے، اور اسی طرح دوسری جھٹلانے والی امتوں کی طرح ان کی فوری گرفت نہ کی گئی، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ نیز اللہ جل اسمہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ امام ابو نعیم کو تسرہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عظمہ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ امام مسلم کو تسرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی تباہی کی دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں اور عذاب بن کر نہیں آیا۔ امام ابن جریر، امام ابن حاتم، امام طبرانی، امام بیہقی قدس اسرار ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اس کے لیے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل رحمت ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اس کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ وہ دنیا میں دوسری جھٹلانے والی امتوں کی طرح جلد عذاب میں گرفتاری سے بچا دیا گیا، یعنی ایسا شخص دنیا میں فوری طور زمین میں دھنسانے اور شکل کے بدل جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی شریف کی قسم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کی زندگانی مبارک کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، لا عمرک انہم لا فی سکراتہم یامہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہی ہیں۔ امام ابو یعلا، امام ابن مردویہ، امام بیہقی، امام ابو نعیم، امام ابن عساکر قدس اسرارہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اللہ جل شانہ نے کوئی جان پیدا ہی نہیں کی، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے سوا کسی اور کی زندگی کی ہرگز قسم نہیں فرمائی۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہی ہیں۔ اسی طرح امام ابن مردویہ قدسرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی مبارک کے سوا اور کسی کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، لا امرک انہم لا فی سکراتہم یامہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لا امرک کا معنی و حیاتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزات کا مسلمان ہونا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرین یعنی حمزات اسلام لے آیا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار ہیں، جیسا کہ امام بزار قدسرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں علیہ السلام پر
دو وجہ سے برتری حاصل ہے۔ شیاطین میں سے میرا صلی اللہ علیہ وسلم کرین کافر تھا، مگر اللہ جل مجدہ نے میری صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور دوسری وجہ کے بیان سے راوی کو نسیان ہو گیا۔ امام بہقی قدس سرہ اور امام ابو نعیم قدس سرہ نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام پر دو طرح سے برتری حاصل ہے۔ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کرین ہمزاد کافر تھا، اللہ جل وعلا نے میری صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعانت فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور میری سبھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میری صلی اللہ علیہ وسلم معاون مددگار تھیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا کرین کافر اور ان علیہ السلام کی بیوی ان علیہ السلام کی اجتہادی لغزش پر ان کی معاون تھی۔ امام مسلم قدس سرہ حضرت سیدنا و مولانا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی کہ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کہ جس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد فرشتوں سے اور ایک ہمزاد جنوں سے نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، مگر اللہ جل مجدہ نے اس پر میری مدد و نصرت فرمائی کہ وہ اسلام لے آیا، اور بھلائی کی سوا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اسی طرح کی حدیث گرامی امام طبرانی قدس سرہ نے بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ علامہ ابن عساکر قدس سرہ نے حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، میرے علیہ السلام ناقص سوار بیٹے کو مجھ علیہ السلام پر سب سے بڑھ کر جو فوقیت و برتری حاصل ہے وہ یہ کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہن دین کی اشاعت میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار ہوں گی، جبکہ میری علیہ السلام بیوی رضی اللہ عنہ میری علیہ السلام اجتہادی خطاب پر میری علیہ السلام معاون تھی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔